آپ کے ذہن میں یقیناً سوال ابھر رہا ہوگا کہ اسلام لاتے ہی جنہوں نے یہ کارہائے نمایاں انجام دے ڈالے، وہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، کیا کرتے رہے؟ تو آئیے ہم ایک نظر ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی پر بھی ڈال دیں۔ عرب کے تپتے ریگستان میں آپ نے پرورش پائی، بچپن ہی سے فنون سپاہ گری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی جنگ جویانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قوم کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی۔ گھڑ سواری کی تربیت بھی لی تھی، بلند مرتبت خاندان سے تعلق تھا، جوانی ہی میں طاقتور اور بہادر سپاہی شمار ہونے لگے، یہاں تک کہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ایسے میں انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے ایک نوجوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوئے سنا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ دعوت سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا یہ دعوت تو ان کی قوم کے حق میں تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کی پوری قوم کی رائے یہی تھی، لہذا وہ کچھ اور سوچتے بھی کیسے۔ انہوں نے خیال کیا نیا دین تو ان کی سرداری کو ختم کر دے گا، لہذا وہ بھی قوم کے ساتھ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے، دین کی اشاعت کو روکنے پر تل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ قریش چاہے کچھ بھی کر لیں، اسلام کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، مسلمانوں کا مکے میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ آخر مسلمان مدینے ہجرت کر گئے۔ دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے جوابی جنگ کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ قریش کے بہت سے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کی اس ذلت آمیز شکست نے خالد بن ولید کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی جلدی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہو گئے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی، ساز و سامان سے اس فوج کو لیس کیا گیا اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا، جن کی کل تعداد 700 تھی۔ اس لڑائی کا حال ہم بیان کر ہی چکے ہیں، اس میں ان کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے، لیکن قریش نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس طرح مسلمان پھر پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے تہیہ کر لیا تھا کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کا تعاون حاصل کر کے مسلمانوں کی دعوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عرب قبائل کے 10,000 افراد کا ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے۔ عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے طے کیا تھا کہ وہ مدینے کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکے واپس لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا۔ 50 سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا۔
یہ لشکر مدینے کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد ایک تجربہ کار جنگجو ضرور تھے، لیکن یہ عسکری تدبیر ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ مسلمان پوری طرح چوکس تھے۔ جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایا کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محاصرے کو جب 1 ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی، اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا، خیمے اڑا کر رکھ دیے۔ لشکر میں ہولناک افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھی۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔